السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا تعارف اور امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کا تعارف مکمل ہونے کے بعد ہم باقاعدگی سے حدیث کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہم نے طوالت کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا ہے، اور یہ جس سے ہم نے آغاز کیا ہے پہلی حدیث اور وحی کی ابتدا کی جو کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کی اور اس کے اوپر باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوگی، تو اس کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی تفصیل ہے۔ اس کے اوپر تو جو ہے وہ 10 سے 20 لیکچرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں پوری کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ میں چند چیدہ باتیں جو ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اب امام بخاری نے جو کتاب قائم کی، کتاب بعد الوحی جو ہے، اب اس میں امام بخاری نے بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا، اس میں الحمد اور شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس میں شہادت اور اللہ کی حمد کا ذکر نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی بات عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں اللہ کی تعریف کے بعد حمد ہونی چاہیے، یعنی کہ حمد کے بعد کلمہ شہادت ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ شہادت ہونی چاہیے، گواہی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کے اوپر درود ہونا چاہیے، کہ یہ کنسیپٹ ہمارے معاشرے کا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ کے بعد الحمد کو اور اس میں شہادت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ اس کے بارے میں حدیث ملتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، اور لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا، اور ایک میں الحمد کا ذکر موجود ہے۔ تو اس کے درمیان علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ جن روایات میں الحمد کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کی وہ روایات جو ہیں ان کا تعلق رسائل سے ہے، یعنی کہ خط و خطابت سے ہے۔ آپ اللہ کے نبی جب خط لکھتے تھے کفار کے سرداروں کو اور نان مسلم لیڈروں کو، تو ان کو جب اللہ کے نبی خط لکھتے تو اس کا آغاز اللہ کے نبی جو ہے وہ الحمد سے کرتے، اور جو اللہ کے نبی کی حدیث کا معاملہ ہے اور وہ رسائل سے تعلق نہیں رکھتی، اس لیے ان کو جو ہے وہ بسم اللہ سے ان کا آغاز کیا، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ خط و خطابت جو ہے اس کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا ہے کہ جو الحمد والی حدیث ہیں ان کا مطلب خطبات سے منسلک ہے، وہ خطبات کے ساتھ خاص ہیں۔ جو خطبات اور دروس ہوتے ہیں، جو لیکچرز ہوتے ہیں، جو تقریریں ہوتی ہیں، جو خطبات ہوتے ہیں، ان کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، اور خط و خطابت کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق خط و خطابت سے ہے، تو اس لیے اللہ کہ نبی کی حدیث جمع کرتے وقت امام بخاری نے جو کتاب لی اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا، اور اس کی دلیل بھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے اس کا آغاز بھی بسم اللہ ہی سے ہوتا ہے، یعنی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ اس میں بھی بسم کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اسم کا ذکر ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ تو یہ دلیل بھی مضبوط اور قوی ہے کہ یہ جو خط و خطابت کا سلسلہ ہے، حدیث کا سلسلہ ہے، ان کا جو آغاز ہے وہ اس کو
بسم اللہ ہی سے کیا جائے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بات بھی امام بخاری کی طرف منسوب کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمد لکھی تھی، الحمد بھی بیان کی تھی اور شہادتین کو بھی ذکر کیا تھا، لیکن بعد میں کچھ نسخوں میں یہ بات حذف کر دی گئی، بعض ناسخین نے یہ بات حذف کر دی، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے جامع شرح مرتب کی ہے، لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے ہم عصر اور ان سے پہلے علماء کی تصانیف بھی اور امام بخاری کی تصانیف اور امام بخاری کے سے قبل جو تصانیف لکھی گئیں وہ بھی الحمد سے خالی تھیں، یعنی کہ ان میں بھی آغاز الحمد سے نہیں ہوا، جیسا کہ امام مالک کی الموطا ہے۔ اب الموطا امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، لیکن اس کا آغاز بھی الحمد سے نہیں ہوا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق جو ہے، یہ بھی کتاب ہے حدیث کی، تو اس میں بھی اس کا آغاز بھی الحمد سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسند احمد ہے جو امام بخاری کے استاذ بھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی ہے، وہ بھی اس کا آغاز بھی الحمد سے نہیں ہوتا۔ اس طرح سنن ابی داؤد ہے، اور ان سب میں الحمد نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمد کا آغاز تو کیا تھا لیکن بعض ناسخین نے اس کو حذف کر دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے مثالیں دی ہیں کہ امام بخاری کے ہم عصر اور اس سے پہلے جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ بھی الحمد سے خالی تھی، تو لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو حدیث کی کتاب لکھی اس کے آغاز بھی بسم اللہ سے کیا اور وہ الحمد سے خالی ہے۔ بعض نے ایک یہ بھی جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو اس طرح نہیں لکھا، یعنی کہ آج جیسے ہمارے پاس صحیح البخاری موجود ہے، یہ امام بخاری کا لکھنے کا انداز نہیں تھا، اس طرح امام بخاری نے کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کچھ 16-17 کتابیں الگ الگ لکھی تھیں، یعنی کہ کتاب الصلاۃ ایک الگ رسالہ تھا، کتاب الصوم ایک الگ رسالہ تھا، کتاب الحج ایک الگ رسالہ تھا، کتاب الزکوٰۃ جو ہے یہ ایک الگ رسالہ تھا، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسائل جو ہیں اس صورت میں اپنی کتاب کو مرتب کیا، یعنی کہ ایک مدون شکل نہیں تھی کتاب کی۔ امام بخاری نے رسالوں میں لکھا، یہ الگ رسالہ ہے، وہ الگ رسالہ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تکرار کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں حذف ہوئی ہیں، لیکن یہ بات بھی کوئی لاجیکلی نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ بات کہہ دیں، جب کہ ایسی کوئی بات نہ تو شارحین نے کی ہے اور نہ ہی امام بخاری نے اس کی وضاحت کی ہے، تو اس لیے یہ بات کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ امام بخاری نے جو کتاب صحیح بخاری مرتب کی ہے، وہ امام بخاری نے ان کو اس طرح نہیں لکھا کہ بسم اللہ پھر الحمد اس کے بعد ہو، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ انداز نہیں تھا، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ انداز رہا ہے، تو اس لیے اس میں جو یہ چیز اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے صحیح البخاری اور کتاب جو وحی کا بیان ہے کہ کتاب بعد الوحی جو ہے اس کا آغاز الحمد سے کیوں نہیں ہوا، تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی آڈیوز میں ہم باب کی وضاحت کریں گے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو ابھی میں نے صرف کتاب بدء الوحی کے متعلق گزارشات کی ہیں اور اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا میں نے جواب دیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا محافظ بنائے۔